بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله إن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر إلى آخره. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 نصیحتیں ذکر فرما رہے ہیں. ان 9 نصیحتوں میں سے ابتدائی 4 کی بات ہو چکی ہے. اس کے بعد 5ویں نصیحت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَلَا تَنَازِعَنَّ وَلَاتُ الْأَمْرِ وَلَا تَنَازِعَنَّ وَلَاتُ الْأَمْرِ. وہ لوگ جو کہ صاحب اقتدار ہیں ان سے جھگڑا مت کرنا، ان سے جھگڑا مت کرنا. ان رأیت انک انت، اور اگرچہ تو یہ سمجھتا ہے کہ تو صاحب حیثیت ہے پھر بھی تو ان سے جھگڑا نہ کرنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں نصیحت ہے جو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 نصیحتیں فرمائی تھیں، تو ان میں 5ویں نصیحت اور بڑی اہم اور کام کی چیز ہے کہ جو صاحب اختیار ہے جب وہ کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کی غلطی کے اوپر اگر اس سے جھگڑا کریں گے تو محض نقصان کی اور کچھ نہیں ہے. ہاں، اس کو اگر نصیحت کرنی ہے تو نصیحت کرے، اس پہ تنقید نہ کرے، اس پہ اعتراض نہ کرے. ہاں، اس کو نصیحت کے انداز میں ناصحانہ بات کرے جو اس کی تصحیح کر سکے یا نشاندہی کرے. کسی نوعیت کا جھگڑا یا ایسا انداز کلام جو کہ ان کے مرتبے کے خلاف ہے وہ نہ کرے. اس لیے کہ جو شخص بھی صاحب اقتدار ہے یا بڑا ہے، اس سے اگر اس لحاظ سے بات کی جائے کہ جیسے چھوٹوں سے بات کی جاتی ہے، اس لیے کہ جھگڑا یا تو اپنے سے چھوٹے سے کیا جاتا ہے یا اپنے سے برابر والے سے کیا جاتا ہے. جو اپنے سے بڑا ہوتا ہے مرتبے کے اندر، مقام کے اندر، عمر کے اندر، اس سے جھگڑا نہیں کیا جاتا، اس کی تصحیح کر دی جاتی ہے یا نشاندہی کر دی جاتی ہے. اگر اس کو ڈانٹا جائے گا تو یہ اس کے مرتبے اور عہدے کے خلاف ہے. لہذا یہ ایک معاملہ ہے جو کہ آداب معاشرت سے بھی تعلق رکھتا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت بھی ہے کہ جو اپنے سے بڑے ہوتے ہیں ان کو نصیحتیں نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں، ہمارے گھروں میں جھگڑے جب ہی ہوتے ہیں جب بیوی اپنے شوہر کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور جب اولاد اپنے باپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتی ہے. جو چھوٹے اپنے بڑوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے طریقے کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے مزاج کی رعایت نہیں کرتے تو گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، گھر میں نقصان دہ اور تکلیف دہ امور ہوتے ہیں. ایسی ریاست کے اندر جب چھوٹے لوگ اپنے بڑوں کی تصحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جھگڑے، اپنے بڑوں کو سے جھگڑا کرتے ہیں، مقابلے پہ آ جاتے ہیں تو بغاوت ہوتی ہے اور سرکشی ہوتی ہے. ہاں، ہمارے اکابر اور علماء جیسے اگر ان کی سیر کا مطالعہ کیا جائے تو کئی ایک بادشاہوں نے انہیں اپنے دربار میں بلایا تو نصیحت کے لیے بلایا، اور انہوں نے نصیحت کی تو ناقدانہ انداز میں نصیحت کی تو ان کا مقام اور مرتبہ تھا. جیسے کہ کئی ایک صحابہ کرام بادشاہوں کے درباروں میں گئے، جس سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ ایران کے دربار میں گئے، اور وہاں پر جا کے جو بات کی وہ انتہائی جارحانہ تھی. تو بات یہ ہے کہ وہ ان کا مقام اور مرتبہ تھا، ہر ایک کو یہ مقام اور مرتبہ زیب نہیں دیتا. لہٰذا یہ سمجھایا کہ وَلَا تَنَازِعَنَّ وَلَاتُ الْأَمْرِ، کہ اگرچہ تو یہ سمجھتا ہے کہ تو صاحب اختیار ہے پھر بھی اپنے بڑے حکمرانوں کو اس سے مقابلے بازی مت کرنا، اس سے نقصان ہوگا. پھر اگلی نصیحت: میدان جنگ سے کبھی مت بھاگنا اگرچہ تو ہلاک ہو جائے اور تیرے ساتھی بھاگ جائے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کچھ پہلے کے احکامات تھے، بعد میں احکامات الآن خفف اللہ عنکم. سورہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ انفال کے اندر اس کا ذکر کیا، الآن خفف اللہ عنکم، اللہ نے تمہارے اوپر تخفیف کر دی. اب یہ ہے کہ اگر تم سے دگنے لوگ موجود ہیں تو اس وقت میدان جنگ چھوڑ کے جا سکتے ہو. لیکن بہرحال
اس کے حوالے سے تفصیلی مسئلہ یہی ہے کہ دشمن کے مقابلے سے میدان جنگ چھوڑ کر چلے آنا، میدان جنگ کو چھوڑ کے چلے آنا، اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا۔ ہاں کسی چال کی وجہ سے جیسے دشمن سے ہٹ جانا، جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہلی جنگ موتا جب اس میں تشریف لے کر گئے تو حضرت زید بن حارثہ اور دیگر دونوں صحابہ، حضرت جعفر طیار اور تیسرے صحابی، یہ تینوں جب شہید ہو گئے تو صحابہ کرام نے جو جھنڈا تھا حضرت خالد ابن ولید کے ہاتھ میں دیا، اور خالد ابن ولید نے جنگی حکمت عملی کس طریقے سے کی کہ انہوں نے 3000 کے مقابلے میں 1 لاکھ رومی، یہ 3000 کے مقابلے میں 2 لاکھ رومی، اب 3000 2 لاکھ کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہیں کہ ایک کے مقابلے میں 20 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو ظاہر بات ہے ایک آدمی 20 کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہذا حضرت خالد بن ولید نے صفوں کی ترتیبات تبدیل کی، دشمن پیچھے ہٹا کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی پیچھے سے کمک آگے جیسے یہ مقابلہ کر رہے اور نئے چہرے سامنے آگے، چنانچہ حضرت خالد بن ولید نے وہیں سے واپس لے کر آئے، اور دشمن پر اتنا روب آ چکا تھا کہ یقین تھا کہ اب ہمارے پیچھے نہیں آئے گا، تو صحابہ کرام نے اس لشکر والوں کو تان و تشنیع کی کہ بھئی تم لوگ میدان جنگ چھوڑ کے کیسے آگے، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ کسی اور مقصد کے تحت آئے ہیں، یہ میدان جنگ چھوڑ کر اور بھاگ کر واپس نہیں آئے، یا بلکہ یہ کوئی اور مقصد تھا۔ تو بہرحال میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے کی کچھ جائز ہونے کی صورتیں ہیں، لیکن اس کے اندر عمومی طور پر اس کے گناہ ہونے کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد 7ویں نصیحت، اپنے عمدہ مال میں سے اپنی آل پر خرچہ کرو، یعنی اپنے گھر والوں پر خرچہ کرنا۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی کا کام تو یہ ہے کہ مسجد میں ڈال دو پیسے، نیکی کا کام یہ ہے کہ کسی فقیر کو کھانا کھلا دو۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پہ خرچہ کیا جائے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ اور پھر 8ویں نصیحت بڑی زبردست، بڑی اہم، کہ اپنی لاٹھی کو اپنے گھر والوں پر مت اٹھا، لا ترفع عصاک علی اہلک، اپنے گھر والوں کی مار پٹائی نہ کرو۔ جو بندہ اپنے گھر والوں سے غصے اور مار پٹائی سے پیش آتا ہے، عام طور پر اس کی زندگی ایک ناکام انسان کے طور پر ہوتی ہے۔ ہم لوگ اپنے گھر والوں کے کتنے ہی پیارے اور کتنے ہی محبوب کیوں نہ ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے نبی سے صحابہ کتنا پیار کرتے تھے کہ آپ تھوکتے تھے تو صحابہ کرام ہاتھ رکھ لیتے تھے کہ وہ تھوک نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ آپ کا فسد لگوائے یعنی پچنے لگوائے، ہجامہ کروایا، اور ہجامہ کروانے کے بعد جو خون مبارک نکلا صحابہ کرام نے وہ تک زمین پر گرانا گوارا نہیں کیا، اتنی محبت کرتے تھے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے نبی اگر آپ زبان کے سخت ہوتے اور آپ زبان کے کڑوے ہوتے اور دل کے سخت ہوتے تو صحابہ کرام آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ تو لا ترفع عصاک علی اہلک، اپنے گھر والوں پر اپنا عصا مت اٹھاؤ، یعنی ان کی پٹائی مت کرو، اور وقفز، اور اللہ رب العزت کے بارے میں ان کو ڈراتے بھی رہو، یعنی اپنے گھر والوں کے اوپر عصا نہ اٹھانے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ آگے 9ویں نصیحت فرمائے کہ ان کو گناہ کی بھی اجازت دے دو، ان کو ہر چیز میں عیش لگا ہوا ہے، ایسا نہ ہو، البتہ ان کو اللہ سے ڈراتے رہو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ کچھ چھوٹی موٹی تعلیم، کوئی حدیث کی تعلیم، کوئی قرآن کی تعلیم، آج کل بہت آسان طریقہ کار ہے کہ کچھ اردو کتابیں ملتی ہیں، اللہ والوں کی کتابیں ملتی ہیں، اللہ والوں کے قصوں کی کتابیں ملتی ہیں، اولیاء کی حکایات کی کتابیں ملتی ہیں، صحابہ کرام کے واقعات کی کتابیں ملتی ہیں، سیرت کی کتابیں ملتی ہیں۔ وہ انسان اپنے گھر والوں کو پڑھ کے سنائے، جب دیکھیں گے کہ گھر والے دیکھیں گے، بچے دیکھیں گے، بیوی دیکھے گی کہ بھئی یہ تو ان لوگوں کے واقعات ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تو ان کی باتیں سن کر ان کا بھی جی چاہے گا اللہ سے ڈرے۔ کبھی حدیث پاک آئے گی، کبھی قرآن آئے گا، کبھی کسی بزرگ کی نصیحت آئے گی، تو ان کو اللہ رب العزت سے ڈراتے رہو۔ یہ 9ویں نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو فرمائی۔ سب سے پہلی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ کسی کو، دوسرا فرض نماز نہ چھوڑو، تیسرا شراب سے بچو، چوتھا والدین کی اطاعت، پانچواں صاحب اقتدار سے جھگڑا نہ کرو، چھٹا میدان جنگ سے بھاگ کر نہیں آنا، ساتواں کہ اپنے آل اولاد پہ خرچہ کرو، آٹھواں کہ اپنی لاٹھی کو اپنے گھر والوں پہ مت اٹھاؤ، نواں یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان سب نصائح پر سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔